اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر القرآن کا آغاز کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پاک کلام کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھیں گے، اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھیں گے، تب ہی ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ میں نے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی مختصر ترین صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ کل 7 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف صورتوں کی آیات نازل ہوئی تھی۔ پہلی مکمل صورت سورہ فاتحہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب بیسیکلی دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا یہ کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی جو 3 آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ جو آخری 3 آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جبکہ چوتھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد ہے۔ پہلی آیت کی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ رب العالمین کیا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ الرحمن الرحیم بہت رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پہلی 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ مالک یوم الدین کیا ہے کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ اب چوتھی آیت میں دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا عہد کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ و ایاک نستعین کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ کیا ہے کہ چوتھی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ 5ویں آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت بخش اور سیدھی راہ کی، کہ اس راہ پہ ہمیں چلا جو سیدھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی جن پر انعمت کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم انعام ہوا ہے، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ آخر والے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو صراط المستقیم پہ، جو
جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس میں مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتی ہوں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، گویا یہ پہلا کل کا کل حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو بخشا جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ پورے کا پورا کل کا کل میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اس کو بخشا۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ۔ امید ہے آپ کو بہت آسان الفاظ میں یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں اس کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین یا رحمت للعالمین۔